بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام Q&A کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں اسٹوڈیو میں ڈاکٹر یاسر ندیم صاحب، جو کہ شکاگو سے تشریف لائے ہیں، اور ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ آن لائن درس نظامی کا پورا کورس کرواتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے یہ کام لے رہا ہے۔ تو اسی حوالے سے کہ آج کے دور کے حساب سے کس طرح سے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے یا خود اگر عالم بننا چاہتے ہیں یا کچھ کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی ماشاءاللہ اس وقت فیسلٹیز موجود ہے، تو وہ اس کو بھرپور طور سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے۔ تو ڈاکٹر صاحب، اب گفتگو ماشاءاللہ اسی نوعیت پہ ہی آج ہوگی تھوڑی بہت۔ اچھا، ایک تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ یہ جو درس نظامی ہے خاص طور پہ، جس میں یہ ہدایہ ہے، مشکات ہے، یہ جتنی کتابیں مشہور و معروف پڑھائی جاتی ہیں، تو یہ تو بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ مطلب وہ لوگ جو عمر میں تو بڑے ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا حدیث کا علم مل جائے، بیسک علم جسے مل جائے، مطلب پورا کورس نہ کریں، ان کے لیے بھی کچھ آپ نے سوچا ہوا ہے کچھ ایسا؟ نہیں، اصل میں ہم نے جب شروع کیا دارالعلوم آن لائن تو اس وقت ہم نے محسوس کیا کہ اس وقت جو ضرورت ہے، جو آپ بات کر رہے ہیں، وہ ضرورت بہت سی جگہ پوری ہو رہی ہے اور بہت سے لوگ اس طرح کے کام یا اس طرح کے کورسز پہلے سے آفر کرتے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب اگر ہم بھی کوئی اس طرح وہی آفر کرتے کریں تو تو پھر اس کی ضرورت نہیں تھی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس لیے سوچا کہ درس نظامی کہیں نہیں تھا، جی تو اب اس کے بعد بھی کچھ لوگوں نے اٹیمپٹ کیا جی جی اور ماشاءاللہ ان کا بھی چل رہا ہے۔ جی جی چونکہ بہرحال بہت سارے لوگ ہیں پڑھنے والے، ہر ایک ادارہ جو ہے سب لوگوں کو کیٹر نہیں کر جی جی سکتا۔ بالکل۔ تو ہم نے جو ہے درس نظامی کو فوکس کیا کہ یہ 6 سال کا ہم کورس ڈیولپ کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں پڑھائیں گے۔ جی جی اور پھر ہم بالکل دروس اللغۃ العربیہ زیرو سے لے کر چلتے ہیں، ہازا اور ذالیکا سے، اور آخر تک لے کر جاتے ہیں۔ مشکات کے بعد ہم انکریج کرتے ہیں اپنے طلباء کو کہ وہ کسی مدرسے میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، تاکہ ان کو دورہ جو ہے تاکہ ان کو ایک ماحول مل جائے، چاہے وہ طالبات ہوں یا طلباء ہوں، ان کو لگے کہ بھئی ایکچوئل مدرسہ کیسا ہوتا ہے۔ جی جی لیکن اس میں بھی اگر کوئی ہم سے یہ ریکویسٹ کرے کہ بھئی میں مدرسے میں نہیں جا سکتا، کوئی بھی وجہ ہو، تو پھر ہم اس کا انٹرویو لیتے ہیں، اگر وہ کوالیفائڈ ہوا تو پھر ہم اس کو دورہ کرا دیتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، بہت اچھا۔ تو اب ایسی ضمناً میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ وہ لڑکا یا طالبہ یا طالبات میں سے آپ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، وہ ان کو یہ مدارس جو ہیں وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں ان کی؟ جی ہاں، ہمارے پاس جو پہلا بیچ نکلا جی جی اس میں تقریباً 6 طلبہ تھے، ٹھیک ہے، ان میں سے 5 تو فوراً امام بن گئے مختلف مساجد میں، بہت اچھی بات۔ اور ایک صاحب جو ہیں وہ اس وقت ایک یونیورسٹی میں، کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، اور اس دوسرے بیچ کے اندر کچھ طالبات بھی فارغ ہوئی تھیں، تو وہ مختلف جو اسلامک اسکول ہوتے ہیں اس میں اسلامک اسٹڈیز کی وہ ٹیچر بن گئی۔ بہت اچھا۔ تو اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، چونکہ ہمارے مدارس کا آپ بھی جانتے ہیں، جی اصل تو یہ ہے کہ بھئی آپ نے کتب ستہ پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی ہیں، آپ نے مشکات ہدایہ وغیرہ پڑھی ہیں کہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ کتابیں پڑھی ہیں اس کا مطلب آپ کوالیفائڈ ہیں۔ بالکل صحیح بات۔ اب آپ نے چاہے ایک چھوٹے سیٹ اپ میں پڑھی ہوں یا بڑے سیٹ اپ میں پڑھی ہوں، مطلب اصل ہے کہ پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی ہیں، پڑھی ہیں تو ٹھیک ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی۔ تو ابھی آگے کیا پلان ہے؟ مطلب اسی کو ہی بڑھانا ہے یا اور کچھ بھی آپ کے ذہن میں ہے؟ نہیں، اور بھی کچھ اصل میں تعلیمی ناحیے سے بہت سی چیزیں میرے ذہن میں، خصوصاً انڈیا کے حوالے سے۔ انڈیا میں مسلمانوں کی جو تعلیمی صورتحال ہے وہ بڑی پسماندہ ہے، جی، اور خصوصاً جو سیکولر ایجوکیشن ہے، مدرسے ماشاءاللہ بہت ہیں، چپے چپر مدرسے کھل چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں علماء نکل رہے ہیں، تو وہ ضرورت اپنی جگہ ہے اور اس کو پورا کیا جا رہا ہے، لیکن جو عصری تعلیم ہے اس کی طرف دھیان نہیں ہے۔ اور کچھ یہ بھی ہے کہ بہرحال بطور اقلیت کے مسلمان وہاں رہتے ہیں تو تھوڑا سا اقلیت کی حق تلفی ہوتی ہے ہر جگہ۔ تو میرا گول یہ ہے کہ کچھ ایسا وہاں کیا جائے کہ جس سے ان کی عصری تعلیم کی ضرورت پوری ہو اسلامی ماحول میں۔ تو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا کا جو ریپلیکا ہے، میں اس پر کام کر رہا ہوں اس وقت کہ اس کو ہندوستان میں جو ہے انٹروڈیوس کیا جائے، انڈیا میں، اور وہاں اسلامی ماحول میں اگر مدرسے کے فضلاء اور فارغین جنہوں نے تھوڑا سا عصری ماحول بھی دیکھا ہے اس طرح کا انیشیٹو لیں گے تو یہ ایک کامیاب ہوگا اور ہم ایک عصری تعلیم میں اپنی قوم کو بہت آگے لے جا سکتے ہیں۔ تو وہ آپ وہاں امریکہ میں رہتے ہوئے آپ کا یہ ذہن میں پروجیکٹ ہے؟ جی ہاں، جی ہاں، اور اس پر الحمدللہ کام ہو چکا ہے، شروع ہو چکا ہے، اور اس پر دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو۔ بہت اچھی بات ہے، اور اس قسم کا کام جو ہے وہ پاکستان میں بھی بے حد ضرورت ہے، وہاں پہ بھی یہی ایشو ہے۔ صحیح، پاکستان اگرچہ مسلمانوں کا ملک ہے لیکن وہاں بھی جو بچوں کی جو ایجوکیشن ہے، دنیاوی عصری ایجوکیشن، وہاں بھی یہ ایشو ہے۔ میں سمجھتا ہوں بنگلہ دیش میں بھی ہے، ہر جگہ ہی یہ صورتحال ہے۔ میرا سری لنکا جانا ہوا تھا 1992 میں،
وہاں پر میں جو دیکھا وہاں ماشاءاللہ ایجوکیشن کی جو صورتحال تھی وہ بہتر تھی جی. اور وہاں کے جو بچے ہیں کافی جو لڑکے نوری ٹاؤن سے فارغ ہو کے وہاں بھی گئے, لیکن اوور آل جو ہے ان کی جو گراس روٹ لیول کے اوپر ایجوکیشن بہتر ہیں ان جگہوں سے. دارالعلوم آن لائن کے تجربے سے ایک مجھے بہت اہم سبق ملا ہے کہ ہمارے یہاں مدرسوں میں یا جو مدرسے کا ماحول ہے اس میں ایک تھوڑا سا, بلکہ مسلمانوں میں ایک شکایت ہی رہتی ہے کہ بھئی دین اور دنیا کی تفریق ہو گئی ہے. جو طلبہ مدرسے میں چلے گئے بظاہر ان کو دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہے یا اصلی تعلیم سے وہ ناشنا ہیں, اور جو اصلی تعلیم حاصل کی ہوئی وہ دین سے بالکل ناشنا ہیں, اور دونوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ ایک سیگریگیشن بڑا زبردست ہو گیا. تو گو کہ میں اس تقسیم میں یقین رکھتا ہوں, لیکن پھر بھی دونوں کو ایک دوسرے کے قریب آنا بہت ضروری ہے. اب دارالعلوم آن لائن شروع کر جو کہ ہمارے یہاں جتنے طلبہ ہیں سارے ورکنگ پروفیشنلز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, وہ لوگ ہیں جو کالج پاس آؤٹ ہیں, کالج کے اندر پڑھ رہے ہیں, یعنی دنیاوی تعلیم میں ہیں وہ اب ہمارے یہاں آئے تو ان کو لگا کہ بھئی اچھا یہ درس نظامی کے اندر مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے, تو ان کی ذہنیت جو ہے بڑی زبردست انداز سے بدل رہی ہے. یہ تو بڑا اچھا ہے, جو پرسیپشن ایک کریٹ ہوا ہے مدارس کا وہ بھی چینج ہوگا نا. اب اگر ہم نے اصلی تعلیم بھی ہم نے آفر کرنی شروع کی تو ان کو یہ لگے گا جو اصلی تعلیم پڑھ رہے ہیں کہ دین کے حدود میں رہتے ہوئے, دین پر عمل کرتے ہوئے, دینی حلیہ اختیار کرتے ہوئے بھی ہم ڈاکٹر بن سکتے ہیں, انجینئر بن سکتے ہیں, سائنسداں بن سکتے ہیں, بالکل ہر فیلڈ میں جا سکتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں جانا بھی چاہیے. بالکل, مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کے 4 بچے ہیں تو چاروں کو وہ عالم ہی بنائے. صحیح, وہ ایک چاروں کو دیندار تو ہونا چاہیے, لیکن کسی بھی فیلڈ میں بھیج سکتا ہے, اور وہ اپنی فیلڈ میں رہتا ہوا ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا سٹیزن بن سکتا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. تو اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو بڑی اچھی بات آپ نے بتائی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو, میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اللہ آپ کو اس میں اور ترقی دے, اور زیادہ جو ہے وہ آپ کو ایسے افراد بھی ملیں جو آپ کی ہیلپ کریں اور آپ کے اس مشن میں آپ کے ساتھ لگیں. یہ تو بہت اچھی بات ہوگی. دوسرا ایک چیز جو بہت زیادہ آج کل پوری دنیا کے اندر ہے, پاکستان میں بھی ہے, ہندوستان میں بھی, یہاں پہ بھی ہے, یہ جو آپ نے بات کی تھی نا کہ جی جو بچے مدارس کے ہوتے ہیں اور ان کا ایک ذہن ہوتا ہے, اور جو یونیورسٹیز وغیرہ کے ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک ذہن ہوتا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے اس کو فل کرنے کی بے حد ضرورت ہے. اس ہر دور میں ہوگی, لیکن ہم اس دور میں, اس لیے ہم اس دور کی بات کریں گے, اور اس کی وجہ سے یہ تفریق ہے کہ ایک پرسیپشن جو کریٹ ہو گیا ہے علماء کا, دینداروں کا, اور اسپیشلی جو ہے وہ جو مدارس سے جو مدعو لوگ ہیں وہ ان کے لیے ایک جو ہے ان کو ایک سافٹ امیج دنیا کے سامنے, ایک بہتر امیج پیش کرنے کی بھی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے آپ کی جو کاوش ہے یہ بڑی زبردست ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ماشاءاللہ کافی آپ کو آگے جا کے بھی ابھی بھی فیڈ بیک تو ملتا ہوگا نا آپ کو. بالکل, بہت اچھا. اور الحمدللہ دارالعلوم دیوبند میں جو میرے جو اساتذہ ہیں, مشفق اساتذہ, ان کی طرف سے بڑی سپورٹ ہے کہ حالانکہ میں توقع نہیں کر رہا تھا, لیکن یہ کہ ہمارے اساتذہ جو ہیں وہ انہوں نے بڑی سپورٹ کی اس چیز کو کہ بھئی ماشاءاللہ آپ وہ کام کر رہے ہیں جو ہم نہیں کر رہے ہیں, حالانکہ یہ بہت بڑی بات تھی ان کے لیے. وہ مخالفت نہیں ہوئی نا, وہ ایک دم آ جائے گا وہ یہ کیا کر رہے ہو, ایسا تو کہیں ہے نہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, لیکن میں نے دیکھا کہ وہ اس کے اپوزٹ تھے, اور بڑے ہی وسعت ظرفی سے انہوں نے کام لیا اور اس کو بڑا سپورٹ کیا, بڑی دعائیں کی الحمدللہ. تو یہ بات بہت اہم ہے. البتہ ایک چیز کی طرف میں آپ کو اور توجہ دلانا چاہوں گا کہ خصوصاً ہمارا جو علماء کا جو طبقہ ہے جو مدرسوں سے نکل رہا ہے, انڈیا میں ہو, پاکستان میں ہو, یورپ میں جو بہت سے مدارس اب کھل گئے ہیں, ساؤتھ افریقہ میں, وہ مدرسوں سے نکلنے کے بعد یونیورسٹی کا رخ کرتے ہیں. ان میں سے کچھ حضرات, سارے تو نہیں لیکن کچھ لوگ یونیورسٹی بھی جاتے ہیں. میرا ایک نظریہ ہے خصوصاً انڈیا میں جو یونیورسٹیوں کو میں نے دیکھا قریب سے, اس میں دیکھا کہ جب مدرسے کی زندگی سے نکل کر یونیورسٹی میں جانا ہوا تو وہ طلبہ اپنا ماضی بھول جاتے ہیں. اچھا. اور شاید احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور اسی دیکھ کر مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور میں فخریہ تو نہیں کہتا, لیکن میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اس چیز پر کہ میں مدرسے سے نکل کر بہت ہی ایکسٹریم ماحول میں گیا اس کے اپوزٹ. شاید اس کا یہ نتیجہ تھا کہ میں اپنے روٹ پر برقرار رہا. تو یہ چیزیں جلدی سے مجھ پر اثر نہیں کرتی ہیں, اور یہی میں اپنے جو ساتھی ہیں, طلبہ ہیں, مدارس کے فضلاء ہیں, ان سے یہ شیئر کرتا ہوں کہ آپ جب یونیورسٹی میں جائیں تو بجائے اس کے کہ یونیورسٹیوں کی جو ایک منفی چیز ہے وہ اختیار کریں, بلکہ اپنی مثبت چیز آپ یونیورسٹی کو دیں, ہونا بھی یہی چاہیے, اور وہاں سے جو اچھی چیزیں ہیں وہ سیکھیں. بالکل صحیح بات. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے. تو اس طرح کے جو سیگریگیشن ہو چکا کہ بھئی میں یونیورسٹی میں اگر جا کر پڑھوں گا تو مجھے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا تب مجھے یونیورسٹی قبول کرے گی, اس سیگریگیشن کو اصل میں ختم کرنا بالکل ختم بہت ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس حوالے سے تو کافی بات ہو گئی ماشاءاللہ.
ہمارے جو ویورز ہیں ان میں تو ہماری خواتین زیادہ ہیں کیونکہ وہ گھروں میں ہوتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے جتنی ان کو نالج چاہیے تھی تھوڑی بہت ان کو مل گئی ہوگی، اور جو لڑکے یا بچیاں مستقبل میں ایسا سوچ رہی ہوں کہ بھئی وہ پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ بھی سکتی ہیں۔ اچھا، جو یہاں کا جو اسپیشلی دیکھیں یو کے کا جو ماحول ہے، مجھے نہیں پتا امریکہ کا، میں دنیا کے کئی ملکوں میں گیا ہوں، 24-25 ملکوں میں گیا ہوں، لیکن امریکہ ابھی تک نہیں گیا۔ وہ بعد میں بریک میں بتاؤں گا میں کیوں نہیں گیا۔ تو یہاں پہ جو ایک بہت بڑا ایشو ہے ڈاکٹر صاحب، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیں۔ دیکھیں جو یہاں کا ایشو ہے اس پہ بھی ہم گفتگو کر لیں۔ یہاں پہ اس وقت جو ہے بچہ جو ہے نا 11-12 سال 13 سال تک ٹھیک چل رہا ہوتا ہے۔ ہماری ایک بہن ہے ادھر قریب ایک شہر میں رہتی ہیں، ان کا بیٹے نے قرآن حفظ کیا اور ماشاءاللہ ایک جگہ پہ وہ تراویح بھی پڑھائی، مدرسے میں پڑھانا بھی شروع ہوا، لیکن جیسے ہی وہ بچہ 15-16 سال کا ہوا وہ ایک دم پٹری سے اتر گیا، اور اب تو بالکل ہی اتر گیا۔ یہ ایک بچے کی سٹوری نہیں ہے، کئی بچیوں کی سٹوری ہے۔ خاص طور پہ لوگ اس چیز کو لے کے کافی پریشان ہیں یہاں پہ کہ بچے 11-12 سال کے بعد ایک دم چینج ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا سا اگر آپ کے پاس اس معاملے میں کوئی رہنمائی ہے تو وہ ہمارے ویورز سے شیئرز کریں کہ جو اس چیز کے لوگ بہت پریشان ہیں کہ ایسا کیا کیا جائے اسی ماحول میں رہتے ہوئے کہ ان بچوں کا مستقبل جو دینی مستقبل ہے وہ سیکیور ہو جائے۔ اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو خرابی آتی ہے بچوں میں، اس کے اسباب کیا ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ یہ یو کے کا مسئلہ ہو، بلکہ یہ پورے ویسٹرن ورلڈ کا مسئلہ ہے، جہاں چونکہ مسلمان ہر جگہ آباد ہیں اور ماشاءاللہ ان ممالک کے اندر اسلامی اسکول بھی قائم ہو چکے ہیں، تو یہ بچے اسلامی اسکول میں بھی آتے ہیں، وہ ماحول بھی رہتا ہے، اس کے باوجود بھی بگڑ جاتے ہیں۔ اگر وہ پبلک اسکول میں چلے جائیں اور پھر بگڑ جائیں تو صاف واضح ہے کہ بھئی ماحول کا اثر ان پر ہوا، وہ بگڑ گئے۔ لیکن یہاں مشکل یہ ہوتی ہے کہ وہ اسلامی اسکول میں رہتے ہوئے بگڑے ہیں۔ تو اگر ایسا ہے تو اس کے اسباب پر غور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جہاں تک میری اپنی ناقص معلومات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو والدین ہیں، بچوں کے جو والدین ہیں، وہ خصوصاً جو دوسرے ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، سب کانٹیننٹ ہے یا عرب ورلڈ ہے جو بھی ہے، تو وہ بچوں کو اپنے اس کلچر کے حساب سے لے کر چلنا چاہتے ہیں جس کلچر میں وہ خود پروان چڑھے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور وہ اس کو دین سے زیادہ اہمیت دینے لگتے ہیں، اور یہ بچے کے لیے بہت زیادہ کنفیوژن کا باعث ہوتا ہے کہ دین کیا ہے اور کلچر کیا ہے۔ اور جب وہ کلچر کو زیادہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کو اہمیت دی جا رہی ہے اور دین بنا کر پیش کیا جا رہا ہے تو وہ دین سے ہی متنفر ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بہت واضح سی چیز ہے کہ اسلامی اسکول میں جا رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، حافظ ہے، اللہ اور رسول کی باتیں سن رہا ہے، لیکن پھر کیسے دین سے پلٹ گیا؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ گھر میں جو ماحول ہے وہ کچھ دوسرا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دینی ماحول ہے، لیکن وہ اصل میں انڈین ماحول ہے یا پاکستانی ماحول ہے یا بنگلہ دیشی ماحول ہے، اور اس کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی طرح کرتے دیکھا تو یہی دین ہوگا، بالکل، اور وہی ہم اپنے بچوں کو پاس ڈاؤن کرتے ہیں، تو جس سے وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اچھا، یہاں پہ اس وقت جو اردو سمجھنے والے جو لوگ ہیں وہ، اچھا یہ بھی بڑا ایک ایشو ہے نا، ایک تو پاکستان کے لوگ ہیں، پھر ہندوستان کے لوگ ہیں، اچھا بنگلہ دیش کے لوگ بھی ماشاءاللہ ہمارے کافی ویورز ہیں جو اردو میں بات کرتے ہیں، کال کرتے ہیں، وہ بھی ہیں۔ اچھا پھر اس کے بعد افغانستان کے کافی لوگ یہاں ہیں، یہاں پہ امریکہ میں بھی ہوں گے، وہ بھی ہیں۔ پھر یہ جو کینیا، یوگانڈا، تنزانیہ، یہاں سے بھی کافی فیملیز، پنجابی فیملیز، دوسری فیملیز ہیں جو اردو میں بات کرتی ہیں۔ اچھا، اب اس طرح کا ایک ایشو ہو رہا ہے لوگوں کے سامنے کہ ایک شخص چاہتا ہے کہ جی وہ جو افغانستان میں جو میں نے دیکھا تھا، افغانستان میں جو ہوتا تھا وہ یہاں ہو، وہ کہتا جی کینیا میں ایسا ہوتا تھا وہ یہاں ہو، کہتا پاکستان میں، کہتا بنگلہ دیش میں، ہندوستان میں۔ اچھا بچہ جب اسکول میں جا رہا ہے، کیونکہ لنڈن خاص طور پہ یہ تو ملٹی کلچر ملٹی نیشنل سٹی ہے نا، اسکول میں جا رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے تو وہ بھی کنفیوز ہو رہا ہے۔ تو یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے کہ ہمیں دین ایک ہی ہے نا، دین کو بنا کر پیش کرنا ہے، اپنے کلچر کو ایک طرف رکھنا ہوگا، کیونکہ وہ تو بچے پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار دین کیا ہے، کلچر کیا ہے۔ یہ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے۔ تو آپ کیا رائے دیتے ہیں کہ بھئی اس حوالے سے جو لوگ چاہتے ہیں، اچھا بہت سارے لوگوں میں یہ جذبہ ہے کہ جی ان کے بچے قرآن حفظ کریں، ٹھیک ہے، میرے اپنے مشاہدے میں یہ بات آ رہی ہے کہ بچے حفظ تو کر لیتے ہیں لیکن کچھ عرصے بعد اس کو قائم نہیں رکھتے، تو کیا آپ ایڈوائز کرتے ہیں کہ بھئی حافظ قرآن بنیں یا ان کو عالم بنایا جائے، کچھ کتابیں پڑھوا دی جائیں؟ یہ کیا آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں؟ دیکھیے، حافظ قرآن بچے کو بنانا اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اور یہ والدین کا خواب ہوتا ہے کہ میرا بچہ حافظ قرآن ہو جائے۔
لیکن ساتھ ہی والدین کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ بچہ وہی کرے گا جس میں اس کا انٹرسٹ ہوگا. اور انٹرسٹ بعض مرتبہ نیچرل ہوتا ہے, بعض مرتبہ کریٹ کرنا پڑتا ہے. بالکل. اور اس انٹرسٹ کو کریٹ کرنے کے لیے, بنانے کے لیے اس کو وہ ماحول دینا پڑتا ہے جو اس انٹرسٹ کے لیے مساعد اور مددگار ہو. تو اب گھر کا ماحول تو بدلا نہیں, گھر میں وہی یعنی بددینی ہے اور نمازیں نہیں پڑھی جا رہی ہیں, دین سے دوری ہے, ٹی وی چل رہا ہے, اس کے اوپر فلمیں چل رہی ہیں اور اس کے اوپر گانے بجانے ہو رہے ہیں, اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے حافظ قرآن ہو جائیں. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ہم پہلے اصل میں والدین کو اپنے آپ کو بدلنا ضروری ہے, اور پھر یہ دیکھنا کہ بچے کو اسکول میں کیا ماحول مل رہا ہے, اس کے دوست کون ہیں, اس کا اٹھنا بیٹھنا کیا ہے, وہ ویڈیو گیمز کون سے کھیل رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے, آج کل تو یہ بہت بڑا ایشو ہے. یوٹیوب پہ کیا دیکھ رہا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. تو جب یہ پیرنٹ کنٹرول جب ہوگا تو اس کے بعد ہی پھر بچے کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. آپ بچے کو پہلے دن سے, جب بچہ تھوڑا سا آئی پیڈ وغیرہ ہاتھ میں لے کر اپنی انگلی سے اسکرین بدلنے لگتا ہے, تو وہ جبھی سے جو ہے اس طرح کی رائم سننے لگتا ہے جس میں میوزک بہت زیادہ ہے, تو اس کا جو دماغ ہے, جو ذہن ہے, وہ حفظ قرآن کی طرف چلتا ہی نہیں. اگر گھر میں تلاوت کا ماحول ہو تو بچہ سیکھے گا, کیوں نہیں سیکھے گا؟ بالکل سیکھے گا. اچھا ایک چیز اور یہاں پہ دیکھیں, اسپیشلی دیکھیں جب ماحول کریٹ کیا جاتا ہے نا, میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھی کرکٹ کھیلتا تھا, اور وہ بس پاکستان ٹیم میں آتے آتے رہ گیا, اس نے جونیئر بھی کھیلی. اس کا بڑا شوق ہے کہ اس کا بیٹا کرکٹ کھیلے, اور اس کا بیٹا واقعی بائی بورن کرکٹر ہے. یہاں پہ ایک بہت بڑا کلب ہے, اس کے اندر جو ہے وہ کھیلتا ہے. ابھی چھوٹا ہے, میرے خیال 9 سال کا. میرا بیٹا بھی کھیلتا ہے, 11 سال کا ہے. تو وہ مجھے کہہ رہا تھا, یار تیرا بیٹا جو ہے وہ کرکٹ بھی کھیلتا ہے, لیکن اس کا دماغ وہ قرآن کی طرف بھی جاتا ہے, نماز کی طرف بھی جاتا ہے. میرا والا جو ہے وہ تو اس کا دماغ جاتا ہی اس طرف نہیں ہے. تو پھر آپ کی جو بات ہے نا, میری ابھی میں آپ کر رہے تھے, میرے دماغ میں کلک ہوئی. تو میں نے اس کو یہی بات کی, میں نے کہا یار وہ ایسا ہے کہ ہمارا ماحول ذرا ڈفرینٹ ہے نا گھر کا, آپ کا ڈفرینٹ ہے, تو وہ ایک ماحول بھی وہ ہوتا ہے. تو بڑی اچھی بات آپ نے کی. ابھی 1 منٹ ہے, ہمیں بریک پہ جانا ہے ڈاکٹر صاحب. تو انشاءاللہ اس موضوع پہ تھوڑی اور بات کریں گے. میں چاہوں گا کہ آپ ذرا ہمارے ناظرین بہت پریشان ہیں یہاں کے ماحول کو لے کے, کہ بھئی ہمیں یہاں رہنا چاہیے, ہمیں یہاں سے چلا جانا چاہیے, ہمارا مستقبل کیا ہوگا, ہمارے بچوں کا کیا بنے گا. بہت لوگ اس چیز کو لے کے پریشان ہیں. تو اب دیکھنا ہے کہ اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے. تو ناظرین, ڈاکٹر یاسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں. انشاءاللہ پروگرام کے بعد ہم آپ کی کال بھی لیں گے. آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے, آپ سوال پوچھ سکتی ہیں, ڈاکٹر صاحب سے گفتگو ہوگی. ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.